السلام علیکم۔ خبروں سے آگے وائس آف امریکہ کا پروگرام، اور میں ہوں خالد حمید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر اسرائیل حماس جنگ جاری رہتی ہے تو پاکستانی اور عالمی معیشت پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ ورلڈ بینک کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان تصادم اگر وسعت اختیار کرتا ہے تو دنیا میں تیل کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں، جس کے بارے میں اس وقت کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پوری دنیا میں اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ عالمی بینک کے کموڈٹی مارکیٹس آؤٹ لک میں کہا گیا ہے کہ اگر لڑائی مزید نہیں پھیلتی تو پھر تیل کی قیمتوں پر اس کے اثرات محدود نوعیت کے ہوں گے، لیکن اگر تصادم بڑھتا ہے اور لڑائی مزید پھیل جاتی ہے تو پھر تیزی سے صورتحال خراب سے خراب تر ہوتی جائے گی۔ اسرائیل پر 7 اکتوبر کو حماس کے اچانک حملے اور اس کے جواب میں اسرائیل کی شدید فوجی کارروائی نے مشرق وسطیٰ میں ایک وسیع تصادم کے خدشات کو جنم دیا ہے۔ یہ خدشات موجود ہیں کہ جنگ میں وسعت آ سکتی ہے۔ اسرائیلی ٹینک اور دستے غزہ میں داخل ہو رہے ہیں، جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے جنگ بندی کی تجاویز قبول نہ کرتے ہوئے جنگ کے دوسرے مرحلے کا اعلان کیا ہے۔ ادھر حماس نے ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ سمیت اپنے اتحادیوں سے علاقائی سطح پر مزید مدد طلب کی ہے۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ میں چھوٹے درجے، درمیانے درجے اور بڑے پیمانے کی دخل اندازی کی صورت میں عالمی سطح پر تیل کی سپلائی کے 3 منظرنامے پیش کیے گئے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر تصادم وسعت اختیار نہیں کرتا تو اثرات محدود ہوں گے، کیونکہ تیل کی قیمت جو اس وقت $90 فی بیرل ہے، توقع ہے کہ آئندہ سال یہ $81 فی بیرل تک آ جائے گی۔ جنگ کے سبب اگر تیل کی سپلائی میں خلل درمیانے درجے کا ہوا، جو ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق دوسرا منظرنامہ ہے، تو عالمی سطح پر تیل کی یومیہ سپلائی میں کمی ہوگی اور ممکنہ طور پر تیل کی قیمتوں میں 35% تک اضافہ ہو جائے گا۔ مشرق وسطیٰ سے تیل کی سپلائی میں اسی نوعیت کا خلل عراق کی جنگ کے دوران بھی ہوا تھا۔ رپورٹ میں واضح کیا گیا ہے کہ اگر سپلائی میں خلل بڑھے تو اور بڑے پیمانے پر ہوگا تو اسی طرح جیسے 1973 میں عربوں کی جانب سے تیل کی سپلائی بند کرنے کے بعد ہوا تھا، تو تیل کی عالمی سطح پر سپلائی میں بڑی کمی آئے گی اور تیل کی قیمتیں 56% سے 75% تک اوپر جا سکتی ہیں، یعنی $140 فی بیرل سے لے کر $157 فی بیرل تک قیمت ہو سکتی ہے۔ ورلڈ بینک کے چیف اکانومسٹ اندرمت گل کا کہنا ہے کہ یوکرین پر روس کے حملے کے عالمی معیشت پر منفی اثرات پڑے ہیں جو آج بھی موجود ہیں۔ اندرمت گل نے مزید کہا ہے کہ اگر تصادم پھیلتا ہے تو عالمی معیشت کو عشروں بعد پہلی مرتبہ دوہرا جھٹکا برداشت کرنا ہوگا۔ ورلڈ بینک کے مطابق اسرائیل حماس تصادم کے شروع ہونے کے بعد سے مجموعی طور پر تیل کی قیمت میں کوئی 6% اضافہ ہوا ہے، اور سونے کی قیمت میں بھی، جو عموماً تصادم کے دور میں بڑھتی ہے، اس میں بھی 8% اضافہ ہو چکا ہے۔ اب ذرا ایک نظر ڈالتے ہیں کہ اگر جنگ کا دائرہ پھیلا تو پاکستان پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ ہمارے نمائندے محمد ثاقب نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ کرونا وائرس اور اس کے بعد یوکرین پر روس کے حملے کے نتیجے میں دنیا کی کئی معیشتوں کی طرح پاکستان کی معیشت بھی مسلسل دباؤ کا شکار ہے۔ معاشی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اگر مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی مزید طول پکڑتی ہے تو اس صورت میں پاکستان کی معیشت پر بھی اس کے گہرے منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ لاہور میں مقیم ماہر معاشیات عمران احمد کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک طویل جنگ ہوگی اور اس کے معاشی اثرات پاکستان پر نظر آئیں گے۔ عمران احمد کے بقول پاکستان کے اندرونی عوامل ایک طرف، لیکن خام تیل کی قیمتیں بڑھنے اور اوپر سے روپے کی قدر میں کمی کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا تو اس دو دھاری تلوار کا نتیجہ پاکستانیوں کے لیے مزید مہنگائی میں اضافے کا باعث ہوگا۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کے ساتھ صرف قلیل مدتی انتظامات اور بیرونی توازن کو سہارا دینے کے لیے دو طرفہ مالی اعانت کے بھی کم انتظامات کے باعث روپے کی قدر میں حالیہ بہتری
जुज़वक्ती दिखाई देती है। एक और माशी माहिर अब्दुल अजीम ने खदशा जाहिर किया है कि इसराइल हमास जंग का असर न सिर्फ दुनिया के माशी मुस्तकबिल पर होगा बल्कि उसके असरात पाकिस्तानी मईशत पर भी नजर आएंगे। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि इस जंग के बायस अमरीका की मईशत पर पड़ने वाले असरात पाकिस्तान पर भी मुरतब होंगे। अब्दुल अजीम ने मज़ीद कहा कि दुनिया में तेल की बढ़ती हुई कीमतों का रुझान जारी रहा तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान का तिजारती खसारा मज़ीद बढ़ सकता है और माशी तरक्की की रफ्तार जो पहले ही इंतहाई कम है मज़ीद कम रहने का खदशा है। उनके मुताबिक बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड ने अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट में रवां साल पाकिस्तान की इक़्तिसादी नमू में सिर्फ 2.5% रहने की तवक्को ज़ाहिर की है, जबकि इससे कबल एशियाई तरक्याती बैंक ने रवां माली साल तरक्की की शरह इससे भी कम यानी 1.9% रहने की तवक्को ज़ाहिर की थी। माशी माहिरीन के ख्याल में दूसरी जानिब आलमी मईशत की ख़राब हालत के बायस बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जानिब से भेजी जाने वाली रकूम में भी कमी आएगी। माशी तज्ज़िया कार अब्दुल अजीम के मुताबिक अगर जंग जारी रहती है और इससे अमरीका और यूरोप की मईशतों में भी मंदी आती है तो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से भेजी गई तरसीलात ज़र में मज़ीद कमी का खदशा है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि इसराइल हमास जंग को वसी होने से रोकना इसलिए भी ज़रूरी है कि यह तनाज़ा माशी तनाव को बढ़ा सकता है और मुमकिना तौर पर मुख्तलिफ ममालिक में अदम इस्तेहकाम का सबब भी बन सकता है। मुबस्सरीन के मुताबिक अगर सूरत हाल पर काबू न पाया गया तो ये बहरान ऐसे खित्ते में फैल सकता है जो तेल की आलमी सप्लाई के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। आप भी इस सारी सूरत हाल को देख रहे हैं। आपके खदशात क्या हैं और हालात से मुकाबला करने के लिए क्या पेशबंदियां ज़रूरी हैं? हमें अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। खालिद हमीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।